السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب نے 2 بیٹیوں کی شادیاں کیں تو انہیں میری فکر لگ گئی۔ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تنخواہ کم تھی اور گھر میں ہم 7 افراد تھے۔ بھائی بہنوں کے علاوہ بوڑھی دادی بھی شامل تھیں۔ فاضل اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب شام کے وقت کچھ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ انہی دنوں میں 17 سال کی ہو چکی تھی، اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز باجی کے دیور کی شادی کا کارڈ ملا۔ ان کی نند عائشہ سے میری دوستی تھی۔ اس نے فون کیا، بھائی کی شادی میں 1-2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، سب سہیلیاں آ رہی ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تقریب میں پہننے کے لیے کپڑوں کا تھا۔ معلوم تھا مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ امی سے چورے چھپے باجی کو فون کیا اور مسئلہ بتایا۔ کہنے لگی، فکر نہ کرو، کل تمہاری کالج سے چھٹی ہے نا، میں شام کو آؤں گی، تیار رہنا۔ بازار لے جا کر 2 نئے جوڑے اور سینڈل دلوا دوں گی۔ جوڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو ذہن سے محرومی کا بوجھ ہٹا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ دل مسرور تھا کہ اب میں بھی شادی میں آئی دوسری لڑکیوں کے مقابل اچھی لگوں گی، ورنہ تو پرانے فیشن کا لباس مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا۔ شام کو باجی آ گئیں اور مجھے بازار لے گئیں۔ بہت اچھے اور خوبصورت 3 جوڑے اور نئے سینڈل کے علاوہ چوڑیاں اور ہلکی پھلکی مگر خوبصورت جیولری بھی لے دی۔ 2 جوڑے امی نے پہنے ہوئے میں سے چھانٹ کر نئے فیشن کے مطابق کر دیے تھے۔ میں نحال تھی، کتنی جلد اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شادی میں جانے کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ شخصیت میں اعتماد بڑی چیز ہے اور نوخیز عمر کا یہ سنہری دور لڑکیوں کے خوابوں کا دور ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا جب ہم نے شادی میں جانا تھا۔ بڑی بہن ماموں کی بہو اور منجلی تایا کی، دونوں ہی خوشحال خاندان تھے۔ سوچا کرتی تھی، اب میری قسمت خدا جانے، میرا ابھی تک کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ ماں باپ نے سوچا بڑی بیٹیوں کے جلد رشتے آ گئے تو تعلیم ادھوری رہ گئی، زریش کو کم از کم گریجویشن کروائیں گے، تب تک اس کا اچھا رشتہ آ ہی جائے گا۔ باجی اور منجلی سے بھی کہہ رکھا تھا، زریش کے لیے بات دھیان میں رکھنا، گھرانہ شریف ہو اور خوشحال بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اور انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ جب میں شادی میں گئی، میرا لباس بہت خوبصورت تھا۔ تیار ہو کر آئینہ دیکھا تو خود کو دیکھتی رہ گئی۔ بے ساختہ امی کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ماشاء اللہ، چشم بدور یہ الفاظ سن کر میں پھولی نہ سمائی تھی۔ اب بڑے اعتماد سے شادی میں جا رہی تھی، جو ہی باجی کے گھر قدم رکھا، عائشہ کی نظر مجھ پر پڑی، دوڑ کر آئی اور گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بولی، سب آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ واہ، آج تو چمک رہی ہو، سب سے زیادہ نمبر لے لیے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جب خوشی کی تقریب میں حامد نامی نوجوان، جو تائی کے ننیالے رشتہ داروں میں سے تھا، میری ایک جھلک دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ یہ طلسم وقتی نہ تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن حامد کے دل میں جو جوت جگی تھی وہ نہ بجھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا لگن کے اس الاؤ کو سرد کرنے کا، جو کہ من کو سلگا رہا تھا۔ حامد نے اپنے والدین سے استدعا کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ ان کی والدہ ان دنوں حامد کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ماں سے میرا نام لیا تو خاتون نے باجی سے بات کرنے سے پہلے ویسے ہی مجھ سے بات چیت کر کے اندازہ کر لیا میں کیسی ہوں۔ گفتگو سے پہلے ہی انسان کی شخصیت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر سی بات چیت، کالج کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ میں نے ادب اور تمیز کے ساتھ سمجھداری سے جواب دیے، حالانکہ معلوم نہ تھا کس مقصد کے لیے یہ میرے قریب آ بیٹھی ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں کو مجھ کو جان رہی ہیں۔ انہیں میرا انداز گفتگو، میری باتیں اچھی لگی، مجھے پسند کر لیا، اور جب شادی کی تقریب ختم ہوئے، چند دن ہو گئے، دلہن کو دیکھنے کے بہانے دوبارہ تائی کے گھر آئی اور میری بہن سے رشتے کی بات کی۔ باجی نے امی سے بات کی، بتایا کہ تائی کے رشتہ دار ہیں اور امیر لوگ ہیں، لڑکا تعلیم یافتہ ہے، ایک سرکاری محکمے میں افسر ہے۔ زریش کو انہوں نے سلمان کی شادی میں دیکھا، پسند کیا اور اب رشتہ مانگا ہے۔ آپ کہتی ہیں تو تائی سے اور بھی معلومات لے لیتی ہوں، ان کا گھر بھی دیکھ آتی ہوں۔ والدہ نے یہ معاملہ باجی کے سپرد کر دیا، کہا تم بڑی بہن ہو، جیسا مناسب سمجھو کرو، جس دن ان لوگوں کو لانا ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ اتوار کو ایک چمکتی گاڑی پر باجی کو ہمراہ لے کر حامد کی والدہ اور بہن ساتھ حامد آ گئے۔ اس کے والد نہیں آئے تھے کہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال خاتون نے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا کوارٹر نما چھوٹا سا گھر اور پرانے طرز کا فرنیچر تھا، اس جانب کوئی توجہ نہ دی اور رشتے کے لیے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ والدہ اور والد نے حامد سے بات چیت کی
دونوں کو لڑکا اور اس کے گھر کی یہ خواتین مہذب اور اچھی لگی۔ امی نے کہا ہمیں رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کو ہاں کر دی ہے، لیکن شادی میں تھوڑا سا وقت چاہیے، ابھی زریش سیکنڈ ایئر میں ہے، چاہتی ہوں کہ گریجویشن مکمل کر لے۔ حامد کی ماں نے جواب دیا بہن جو کام وقت پر ہو جائے وہ اچھا ہے، دیر میں دیر ہوتی جائے گی، آنے والی کل کا نہیں معلوم کیسی ہو، کار خیر میں دیر نہ کریں، بچے کے سالانہ امتحان میں تو 2 ماہ ہیں، ان 2 ماہ میں آپ تیاری کر لیں اور پڑھائی بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ امی نے ابا سے مشورہ کیا، وہ بولے کار خیر میں بھی تاخیر کا قائل نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش ہیں، زریش کی شادی پر آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتا، میں صاحب کو آدمی ہوں، جو مجبوری ہے بتا دی ہے، ہم نے کب آپ سے جہیز مانگا ہے، اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں۔ یوں تاریخ مقرر کر دی گئی، میرے والدین نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ اچھے رشتے کو گنوانا بیوقوفی ہوتی ہے، واقعی کل کا کس کو پتہ ہے کیا ہو، یہ لوگ تو جہیز کا لالچ بھی نہیں رکھتے، کسی گھرانے کے شریف ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی، میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنی جلد میری نصیبوں کے پھول کھل جائیں گے۔ حامد کو دیکھ چکی تھی، وہ خوبصورت بھی تھا اور عمر بھی شادی کی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگا اور دل نے اس کو قبول کر لیا تھا، ذہن میں اس کا تصور مہکنے لگا۔ امی بیچاری خالی دامن، ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹے کی شادی کا خرچہ بھر پائیں گے۔ والدہ صاحب نے باجی اور منجری بہن سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کیا تو انہوں نے مل کر انتظام کر دیا، بڑے داماد نے کھانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور چھوٹے نے شادی کے دیگر اخراجات کی مد میں رقم دے دی۔ اس طرح ابا کی عزت رکھی گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی۔ حامد اور میں دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے، ان کو میں اور مجھے وہ پسند تھے۔ چند دن تو ساتھ جن کو میں آنٹی کہتی تھیں خوش نظر آئیں، رفتہ رفتہ انہوں نے اندیہ دیا کہ اب مجھے اس گھر کے امور میں دلچسپی لینی چاہیے، کب تک دلہن بنے کمرے میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی، کچن میں آنے لگی، وقت صبح ان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو سادہ سا ناشتہ اور کھانا بنانا آتا تھا، یہاں تو ناشتے اور پھر کھانے میں کئی طرح کی ڈشیں اور لوازمات ہوتے، چائنیز ڈشیں، غرض کیا بتاؤں، کچن تھا یا کوئی ریسٹورنٹ، غیر ملکی کھانے، جب دعوت ہوتی تو بھی اتنا اہتمام ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام انتظام ہماری ساس ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کر سر انجام دیتی تھیں۔ جب ان کے کچن میں ایسے لوازمات دیکھے سر چکرا گیا۔ ساس چاہتی تھیں میں بھی کچھ انوکھی ڈشز بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں، میری ہاتھ کی بنے چائے بھی ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ انڈا ہاف فرائی کیا تو کہتی مجھ سے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی تو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی تھیں، کہتی تمہاری خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، ڈھیلے کا سلیقہ تو ہے نہیں، ماں نے انڈا تک بنانا نہیں سکھایا۔ اب نند بھی بول پڑی ممی آپ بھی کہاں سے لڑکی اٹھا لائیں، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بھالا، گھر تو دیکھ لیا ہوتا، دیکھا تھا یہ حامد ہی بے ہوش ہوا جاتا تھا، اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس وقت بیٹے کی محبت نے میری عقل کو زنجیر باندھ دی، اس لیے تو کہتے ہیں کم حیثیت سے گھرانے سے لڑکی کو نہیں لانا چاہیے، غربت انسان میں 100 عیب ڈال دیتی ہے۔ دراصل وہ ملکوں گھوم چکی تھی، کیونکہ ہمارے سسر سفارت خانے میں افسر بھی رہے تھے، نند تو باقاعدہ کوکنگ میں 4 سالہ کے اعلیٰ ادارے سے بیچلر تھیں، پھر غیر ممالک سے کچھ بیکنگ کورس بھی کیے ہوئے تھے۔ میں بھلا سیدھی سادی اور ایک غریب سفید پوش گھرانے کی بیٹی ان کے ہنر کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ مجھے لگتا تھا یہ سب مجھے ذلیل کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ ملازم تک سب ان کو میسر تھے، مگر خود ماں بیٹی کچن میں گھسی رہتی تھیں، شاید یہی ان کا مشغلہ ہوتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ میرا دل چھلنی ہوتا گیا اور مجھے ان سے بیزاری رہنے لگی۔ تاہم میں ایک صلح جو لڑکی تھی، جھگڑے کا ماحول پسند نہ تھا۔ حامد البتہ ان سے مختلف تھا، وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے، اپنے مشاغل میں مصروف رہتے، میں ہر وقت پریشان رہتی۔ والدہ نے کہا دیا تھا بیٹی وہاں کا ماحول ہم سے یقیناً مختلف ہوگا تو اپنی اصلاح کرتی رہنا، ساس سمجھائے تو برا نہ ماننا۔ میری بہنوں نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا، وہاں ان کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل بھی نہ ہوئے ہوں گے جو مجھے درپیش تھے۔ ساس اور نند دونوں گاڑی چلاتی تھیں، مجھے نہیں آتی تھی، باقاعدہ بیوٹی پارلر جاتی تھیں، بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ لازمی ہوتی ہے، میرے تو سیدھے سادے نرم ریش لیے
بال تھے جن کی کبھی میں چوٹی بنا لیتی اور کبھی جوڑے کی شکل دے دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی حلیہ بدلو، گیٹ اپ تبدیل کر لو، میں تم کو پارٹیوں میں ساتھ لے کر کیسے جاؤں، کیا کہوں گی؟ یہ ہے میری بہو، اسکول ماسٹر کی بیٹی۔ مجھے اپنے گھر سے، شوہر سے محبت تھی، نہیں چاہتی تھی میکے والوں تک یہ باتیں جائیں اور وہ پریشان ہوں۔ خاموشی سب کچھ سہ رہی تھی، حتیٰ کہ حامد سے بھی نہ کہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ جب کوئی رشتہ دار یا پڑوس سے عورتیں آتی تو وہ آنٹی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، آنٹی ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک روز کچھ باتیں کان میں پڑیں۔ آنٹی کہتی تھیں حامد نے پھنسوا دیا ہے، ورنہ مجھے بہت اچھے گھرانوں سے رشتے تھے، بڑے بڑے عہدے والے افسران کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تھیں، ان گھرانوں سے میل جول تھا، کہیں سے بھی بحیثیت خاندان کی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ہمارا نصیب کے کدھر کو رخ کر لیا۔ بہو کو کچھ پتہ نہیں سوسائٹی کے مینرز کیا ہوتے ہیں، کہاں لے کر جاؤں، لیڈیز کلب میں بھی نہیں لے کر جا سکتی، جہیز میں بھی کچھ دیا ہے، خاک۔ وہ دکھی ہو کر بولی، ایسے بھوکھوں ننگوں میں رشتہ ہوا ہے جو بیٹی کو 4 جوڑے اور سستے چند برتن ہی دے سکے، میں نے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ان چیزوں کو ان کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی دن اس کی ماں کو واپس بھجوا دوں گی۔ میں سمجھدار تھی، اب پتہ چل گیا انہیں قیمتی چیز جہیز نہ ملنے کا غم ہے۔ ایک روز حامد سے پوچھا کیا بال کٹوا لوں؟ کہنے لگے کیوں اتنے خوبصورت بال کیوں کٹواتی ہو، تمہارے اس مشرقی انداز پر ہی تو مر مٹا ہوں، رہنے دو، مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو۔ مجھے شوہر کی خوشنودی زیادہ عزیز تھی۔ آنٹی کی نہ سنی، جانے کیوں میری سنتی ہی نہیں، گھنی سو باتوں کا جواب ایک خاموشی تھا، ایک بات کا جواب نہیں دیتی، کرتی مگر اپنی منمانی سے۔ دل موج میں آتا تو بہت سے لوگوں کو نواز دیتی، موڈ بگڑتا نوکروں سے دیا ہوا بھی واپس لے لیتی تھیں۔ میں ان کی اس کے طرز عمل پر حیران رہ جاتی تھی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ حامد سے کوئی بات یوں بھی نہ کہتی کہ یہ بھی پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پر اتنا اثر انداز ہونے لگیں کہ میں نے میکے جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سوچا ماں سے دکھ درد نہ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضبط ہو کر میرا دل ہی پھٹ جائے۔ حامد سے کہا امی کے گھر جانا ہے، بولے ڈرائیور سے کہتا ہوں چھوڑ آئے گا، میں آج کل ذرا مصروف ہوں۔ انہوں نے خود ہی جا کر ماں سے بات کر لی اور مجھے ڈرائیور سے کہہ کر میکے بھجوا دیا۔ جانے سے پہلے آنٹی کو ان کے کمرے میں خدا حافظ کہنے لگی تو ان کا موڈ خراب تھا، بولی پچھوا تو لیا ہے، اب کیا بتانے آئی ہو؟ اور ہاں والد سے کہنا تمہاری جہیز کی چیزیں ہمارے معیار کی نہیں ہیں، واپس منگوا لیں۔ میں ان کے منہ سے ایسے جملے سن کر دنگ رہ گئی تھی، دل ایسا دکھا کہ رستے بھر روتی آئی۔ امی ابو نے جو بھیگی آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوا، حامد کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ امی ان کی میٹنگ تھی، مصروف تھے، میں نے ہی کہا مجھے اکیلے بھیج دیں، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے میری سسکیاں نکل گئیں، والدین گھبرا گئے۔ امی نے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، دلاسا دیا، جب ذرا حواس بحال ہوئے رفتہ رفتہ سب کچھ بتا دیا کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن ساری بات طبقاتی فکر ہے، وہ سمجھوتا ہی نہیں کر پا رہی کہ حقیقت میں ہم ان کے برابر کیوں نہیں ہیں، بس سارا مسئلہ یہی ہے۔ اگلے دن ڈرائیور کے ہاتھ انہوں نے سامان بھی بھجوا دیا جو میں میکے میں سے لے گئی تھی۔ والد صاحب کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہے کہ رشتہ دے دیا ہے، اپنے جیسوں میں دیتے آج میری بچی خوار نہ ہوتی۔ امی بولیں تم کو ٹیچر ایسوسی ایشن کے ذریعے جو پلاٹ سستا ملا تھا کسی زمانے میں، وہ آج کافی مہنگا ہو گیا ہوگا، 400 گز کا ہے، بیچ کر جہیز کا سامان خریدو اور ان لوگوں کو بھیج دو تاکہ سسرال میں ہماری بیٹی کی عزت رہ جائے۔ میں ان جیسے لوگوں کو ناطہ رکھنا اپنی توہین جانتا ہوں جو انسان سے زیادہ دولت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی میں آخر کیا کمی ہے؟ ان کی تعلیم بھی ان کی جلد بازی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں نے دامادوں کا احسان اٹھایا، تم کہتی تھی بہت اچھا رشتہ ہے اور ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا، دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ ماں خاموش تھیں، آگے بات کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ میں حامد کا انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہ آئے، جانے کیا۔ آنٹی نے ان سے کہا وہ اپنی خوشی سے میکے بھیجا ہے، پھر خبر نہ لی، فون کرتی تو آنٹی اٹھاتی اور میری آواز پہچان کر رکھ دیتی تھیں۔ مجھے اپنے خاوند سے پیار تھا، اپنی نگری اجاڑ لانا چاہتی تھی۔ والد کہتے کہ خود آئے گا، نہیں تو میں بات کر لوں گا، ایسے تم کو نہیں بھیجوں گا۔ ان باتوں سے میں ایسے بیمار پڑی کہ ہسپتال جانا پڑا۔ حامد کو فون کر کے ابا نے اطلاع دی، وہ بولے آ رہا ہوں۔ کون سے ہسپتال میں ہے ظریف؟ پھر خود نہیں آئے، ملازمہ کو حالات معلوم کرنے بھیج دیا۔
تب ابو نے ملازمہ کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اس وقت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری بھرپور کوشش کی، آکسیجن لگائی، بلڈ دیا۔ میں نے غشی سے آنکھیں کھولی، دیکھا تو حامد کھڑے ہیں، لیکن میں نے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اب جینا چاہا اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت کر کے ایسی بے حسی اختیار کر لی۔ وہ کچھ دیر بعد چلے گئے۔ میں نے والد سے کہہ دیا، ابا اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو غلط ہی ہیں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ اب حامد فون کرتے ہیں اور نہ ابا نہ اٹھاتے، کہتے اسے ٹھیک ہو دینے دو، فی الحال میری بیٹی کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ رفتہ رفتہ میں بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا، خود آنا ہے تو آ جاؤ، ہم لینے نہیں آئیں گے۔ والد نے کہا، حامد لینے آئے گا تو سوچیں گے بھیجنا ہے یا نہیں۔ حامد نہ آیا تو ابا نے بھی نہ بھیجا اور نہ میرا دل چاہا کہ بے تکیر ہو کر جاؤں۔ موت کا چہرہ دیکھ لیا تھا، روح جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آ گئی تھی، تو اب ایک دنیا اور نیا حوصلہ بھی آ گیا تھا۔ اپنی قدر پہچان لی کہ جب تک آپ کو وہ مرتبہ وہ عزت نہ ملے، خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد نے ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے طلاق بھجوا دی تھی۔ حامد نے ایک شے کو پسند کیا، اس کی طرف لپکا، آسانی سے حاصل ہو گئی تو بے قیمت کر دیا۔ انہوں نے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد نہیں رہتا۔ 2 سال گزرے تھے، میری ساس بیمار پڑ گئی، ان کو کینسر ہو گیا۔ اس پر انہوں نے بہت پیسہ لگایا۔ اسی دوران حامد بھی بے روزگار ہو گیا، غرض اب 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی تھی۔ آخر ایک دن پتہ چلا میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور حامد بھی بیمار رہتا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، تکلیف میں کراتا رہتا ہے۔ ایک دن آیا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں، میرے ماں باپ سے معافی مانگو جن کو تم لوگوں نے تکلیف دی ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگی، اب ان کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں دکھا دیا، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اسی دنیا میں بھگتو گے۔ اس لیے خدارا کبھی دولت پر گھمنڈ نہ کرنا۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے، بیٹی کا رشتہ کرتے وقت لوگوں کو اچھے سے دیکھ بھال لیا کریں اور کبھی کسی بیٹی کی شادی لالچی لوگوں میں نہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی سبق آموز اور دل دہلا دینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔